تو کیا فورسی کرتی ہے خالد صاحب کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں یہاں اپنے پاکستان تو آ کے وہ کہتے ہیں نا ساری طوطا فال ستاروں کی وہ کہ مریخ عطارد کے گھر میں تھا، عطارد مشتری کے گھر میں تھے، سب ایک دوسرے کے گھر میں ہیں، پتہ نہیں کس کی باری کیا کب کر آ رہے جائے، مطلب سب موجود ہے، پتہ نہیں باری کس کی کب آ ہاں جائے. جی، کچھ وہ نہیں پتا کہ یہاں پر بات پھر وہی آ جاتی ہے قبولیت اور مقبولیت کی. جو دیکھیے ڈیزائن ہی ایسے ہوئے ہیں، بائی برتھ ہی ہم لوگوں کی جو بنیاد کی اینٹیں ہیں وہی ایسی لگی ہیں، تو تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے آ سکتی ہے؟ مطلب سب اریز کریں، کوئی ٹائم مشین ہو، واپس سے 1947 تک لے کر جائیں اور پھر اس کے بعد چیزیں صحیح کریں. یہ تھا ہی ایسا، تو اس میں اگر کوئی کہتا ہے مطلب آپ کون سی چیز درست کریں گے؟ اداروں میں ریفارم لے کر آئیں گے آپ، بیوروکریسی کو سب سے بڑی مطلب اس ملک کی وہ جو کہتے ہیں نا تباہی کی ذمہ داروں میں سے بیوروکریسی ہے. لیکن وہ سب لیکن جو بھی نزلہ یا گند گرتا ہے وہ سیاستدانوں پہ گرتا ہے. میں نے تو پہلے بھی بولا تھا کہ اگر ان کی جو آس پاس 4-5 لوگ تھے وہ نہ ہوتے تو اس وقت حالات دوسرے ہوتے. کون 4-5 کی طرف بتا دیں کون سے؟ کچھ اس میں سے چلے بھی گئے ہیں. میں تو شروع سے ہمیشہ بولتی رہی ہوں، شاید آپ سے بھی میری بات چیت ہوتی رہی تھی، تو اس وقت یہ بولتی تھی کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. وہ بعض ان کے جو آس پاس لوگ تھے، ایک ہوتے نا کہ وہ چھوٹے پانڈے پانی زیادہ پہ گیا تو وہ چھلک اٹھے، تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے کوئی فلم نہیں چل رہی، کوئی فلم کا سیٹ نہیں ہے، اور یہ والی اس طرح کی چیزیں ہمیں پردہ اسکرین پہ تو بہت اچھی لگتی ہیں کہ آپ اس میں وہ انیل کپور ایک دن کا نائک مووی میں بن کے اور وہ کر دیں. لیکن یہاں پر تھوڑے حالات ڈفرینٹ ہیں نا. سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ سامنے ہیں تو کم از کم کوئی ملک و قوم، جو ہم لوگ بولتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں، مفاد اپنا ہوتا ہے لیکن ٹیگ لگاتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں، ایک دفعہ عوام کے مفاد کا سوچ لیں کہ یہ جا کے جواب بھی دینا ہے. حکمران تو وہ تھے نا کہ جو دریائے فرات کے کنارے ایک پیاسا کتا مر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب دے ہوں گے. یہاں پر تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ خودکشیاں کرے لوگ یا عزت نلام کرے، اور مزے کی بات ہے ان کا پیٹ بھی نہیں بھرتا. پھر حدیث مبارکہ سن کے اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ ہاں بھائی کہ وہ ابن آدم کا جو پیٹ ہے وہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اور پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. حالانکہ فیملی پلاننگ کا ہم نے تو دوسرا مطلب سنا تھا، پھر سیاست میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ تو فیملی پلاننگ مطلب اپنی فیملی کی پلاننگ کرنا، ان کو کہاں سیٹ کرنا ہے، ان کو کہاں سیٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور وہ اولاد جو یاد بھی نہ کرے مرنے کے بعد تو پیسہ کیا. یہ وہ اکثر ہم لوگ کا فکرہ ہے نا، ہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر پھر جو ہوتا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب آپ آخری کوشچن ہے آپ سے. نیشنل اسمبلی عام نشست پہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں 210 سے، کیا توقعات ہے؟ جیت جائیں گی؟ ایزی ہے؟ عوامی رسپانس مل رہا ہے؟ کتنی کہانیاں کتابیں اور نسیم حجازی کی ناول پڑھے ہیں، اس سے جیتنے کے لیے اتروں گی. اب دیکھیے کہ وہاں پر کیا ہوتے ہیں، کہ وہاں پر لوگوں کو نہیں پتا نا کیا کروں میں، کہ یہ جو وہاں پر پورا اگر ایک گھوسٹ نوکری اور ایک کارڈ کے پیچھے آپ نے وہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہوگی. اور ظاہر ہے 2 لوگ ہوتے ہیں تو ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، تو دیکھ لیا جائے گا کہ اللہ پاک ان ہمارے الیکشن کمیشن کو بات تو وہ بہت کرتے ہیں، نام بھی ماشاءاللہ مطلب سکندر، پھر سلطان تھے، پھر راجہ بھی، تو وہ اپنے نام کی وہ کرتے ہوئے کہ یہ راجہ کی جو پرجا ہے اس کو صاف اور شفاف الیکشن دے دیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میرے کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے، میں خود ہی وہ کہہ رہی ہوں نا کہ دیکھ لوں گی اس کو. لیکن جو دھاندلی اور وہ ہوتے ہیں، اب میرے حلقے میں 40 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے کہ وہاں پر تو وہ سمجھ لیں کچے کا علاقہ ہے. مجھے بتائیں کہ وہاں پر کیا وہ ہوگا، کمپین کرنا مشکل ہوگا. نہیں کمپین نہیں، جو پولنگ اسٹیشن ڈے پہ ہوتے ہیں وہاں پر سنا ہے کہ وہ ایک قسم کا کچے کا علاقہ ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں، اللہ پاک خیر و عافیت رکھیں. میں تو مر ہی جاؤں گی کہ کسی کا ایک سر بھی پھٹا یا ایسے. لیکن میں عوام کو یہی بولوں گی کہ خدا کے لیے، وہ بھلے میں ہوں یا وہ ہوں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی جان کو دیکھیں. ہمارے پیچھے اپنی جانیں اور اپنی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. کیونکہ مصلحت کے مارے ہوئے ہم لوگ ہیں، ملک کے وسیع تر مفاد میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیں گے جو ان کے مفاد میں نہیں ہوگا، عوام کے مفاد میں. تو بس ٹھیک ہے،
شعور اجاگر کرنے کی کوشش ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے. باقی یہ کہ اللہ بھلی کرے گا. چلیں جی، ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو سو مچ. چلیں، شکریہ.